بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان فار ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار موجود ہیں جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سینٹ الیکشنز کے بارے میں، اور قریشی صاحب نے بڑا مفصل تجزیہ کیا تھا اور کچھ تجاویز بھی دی تھی گورنمنٹ کو اور متعلقہ اداروں کو۔ آج پھر ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، تھوڑا بہت ساتھ میں کچھ چیزیں بھی اس میں ایڈ کریں گے کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے انتہائی سرد موسم میں، تو اس میں ہم قریشی صاحب سے تجزیہ لیں گے۔ اور ساتھ ہی ایک آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عرب اور اسرائیل کا جو اس وقت آپس میں گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، تو اس کے جو دور رس، اس کے جو آفٹر افیکٹس آئیں گے امہ کے اوپر، اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینٹ الیکشن سے، اور ساتھ ہی جو سیاسی ماحول گرم ہے، کیونکہ کچھ بیانات آئے ہیں کچھ لیڈروں کے کسی جماعت کے بارے میں، تو قریشی صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو وہی اس کے بارے میں تجزیہ کریں گے۔ تو میں زحمت دیتا ہوں قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ ماحول تو اسلام آباد کا گرم ہے جی، لیکن آپ یہاں ٹی شرٹ میں بیٹھے ہیں، میں تو یہاں پہ بھی تھوڑی کپ کپی ہو رہی ہے۔ ملیشیا کا بہتر آپ کو پتہ ہے، وہ تو 12 مہینے ہی کے جیسے ہی رہتا ہے، یہاں تو سردی گرمی کا کنسیپٹ ہی نہیں۔ چلیں بہرحال اب یہ دیکھیے کہ سرد ماحول کے اندر گرما گرمی جی، تو اس گرما گرمی میں پکوان بنتے ہیں بہت سارے۔ جی، تو پچھلے جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو آپ نے کہا، شکایت کر دی تھی لوگوں سے کہ جناب علی وہ کھانے کھلانے کا چکا چلایا تھا۔ وہ کھانا کھلایا تھا ہماری کیا نام ہے محترمہ نے، جسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ رانی کا بھی خطاب دیا، کسی نے راج کماری کا خطاب دیا، کسی نے ملکہ کا خطاب دیا ہے۔ بہرحال ایک بات اس وقت میں پہلے اس سے کہ میں جناب علی اسلام آباد اور الیکشن کے اوپر سینٹ کی بات کروں، ایک چیز جو میں نے نوٹ کی اور بڑی اہمیت کی عامل وہ گفتگو ہے۔ میرا اتفاق ہوا، کل دیکھ رہا تھا میں جب ٹی وی، تو اعتزاز حسن چودھری چودھری صاحب نے یکا یک جو ہے وہ مریم بی بی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، جو بات کی ہے، تو اس کے بعد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی بڑی ہلچل ہو رہی ہے اچھا اسلام آباد کے اندر۔ دیکھیں جو ریمارکس انہوں نے دیے ہیں مریم بی بی کے حوالے سے کہ جناب علی وہ جہاندیدہ سیاستدان نظر آ رہی ہیں، وہ جس طرح سے لے کے چل رہی ہیں، انہوں نے سب کو پیچھے کر دیا اور اپنے ساتھ لگا لیا ہے، اور انہوں نے یعنی پوزیٹیو اس کے اندر جو نا کہ ان کی جو سیاسی تدبر جو کا مظاہرہ جو مریم بی بی بخود ان کے کر رہی ہیں، اس پہ لگتا ہے کہ وہ ایک بہتر سمت میں جا رہی ہیں اور کچھ اس کے نتائج وہ لے کر ہی آئیں گی۔ اچھا، تو یہ ان کی زبان بول رہا ہوں میں، کن کی؟ چودھری اعتزاز حسن صاحب کی، جو کہ ایک بہت بڑے مخالف تھے، مخالف ہیں ان کے۔ ہر فورم پہ جا کر وہ تو میاں خاندان، شریف خاندان کے خلاف بولتے تھے۔ یہ چیز جو آئیے نا، یہ بڑی اہمیت کی عامل دال میں کالا ہے۔ ہاں، پھر دوسری بات یہ ایک اور آپ کو جو ہے وہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب علی کیا نام ہے ان کا، عامر ڈوگر صاحب، جی ملک عامر ڈوگر صاحب، ان کو جو ہے تحریک انصاف نے ان کو وزیر بنا دیا، وزیر مملکت کا جناب علی درجہ دے دیا۔ تو اب لگتا ہے کہ نیازی صاحب کی جو ہے نا وہ کچھ عقل تھوڑا کام کرنے لگی ہے، کیونکہ ایک ایسے آدمی کو انہوں نے چنا ہے جو واقعی سلجھاوا، مدبر آدمی، تعلیم یافتہ آدمی، زیرک آدمی، اور جس کی دیکھیں مخالفین نے بھی اس کی تعریف کی۔ جو کس کے مخالفین ہیں؟ جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں، انہوں نے ان کو وزیر مملکت کا ٹائٹل دینے پر، ان کو منتخب کرنے پر ان لوگوں نے مبارکباد دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از دیئر۔ جبھی نیازی صاحب نے یہ اسٹیپ لیا کہ یہ الیکشن ہم سینٹ کے جو ہے ابھی ٹائم ہے، ہوتا ہی ہے عموماً کہ جو الیکشنز کی ڈیٹ آتی ہے تو لوگ اس کو پرولونگ کرتے ہیں، تھوڑا بہت ٹائم گین کر لیتے ہیں، ٹائم سے آگے لے کے جاتے ہیں الیکشن، یا پہلے الیکشن کرانے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ، ہمارے ادارے بھی سوتے رہتے ہیں، سارے ادارے سوتے رہتے ہیں، عین وقت پہ جاگتے ہیں، نہیں بلکہ جب جاگتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن۔ تو یہ نیازی صاحب نے کیسے جناب علی الیکشن کی ڈیٹ کٹ سے جناب یہ الیکشن ہم فلاں کریں گے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیا کھچڑی پکڑی ہے؟ شاید بھول گئے ہوں گے۔ نہیں بھول نہیں گئے سر جی، وہ جو شو آف کر رہے تھے نا،
جو ٹہل رہے تھے اپنے پالتو کتوں کو لے کے، وہ دراصل ٹانگیں کانپ رہی تھی حقیقت میں ان کی. اچھا. وہ جب ٹانگیں کانپنے لگی تو میں کیا کروں، چلو بھائی میں ایکسرسائز کروں تاکہ ٹانگوں میں جان آئے، بکلا گئے تھے، ٹانگوں میں تھوڑی جان آئے، بوکھلاہٹ آئے. تو ان کے جو چاہنے والوں نے اس کو اس طرح سے شو آف کیا. تو اب یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کرنا اور قبل اس وقت الیکشن کرانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. اور پی ڈی ایم نے کیل آخری ان کے تابوت میں ٹھوکنے کا انتظام کر لیا ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ کڑیاں کہاں سے ملتی ہیں. ابھی جو میں چیز جو اس وقت دیکھ رہا ہوں، دیکھیں اگر پی ڈی ایم کا دورانیہ تھوڑا سا نرم ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو عمران نیازی صاحب تو دسمبر سے پہلے ہی فارغ ہو چکے ہوتے. اصل میں اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنے پاورز کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اٹھا رہی ہے تحریک انصاف اور نیازی صاحب. ورنہ نیازی صاحب کی چھٹی تو 3 مہینے پہلے ہو چکی ہوتی. ابھی جو پی ڈی ایم سے جیسے غلطی کہہ لیں یا حکومت کی چال بازی کہہ لیں، اور میں اس کو حکومت کی چال بازی کہوں گا کہ کیونکہ جو بھی بیانیہ آیا ہے، چاہے وہ نواز شریف کا ہو، چاہے جناب علی پی ڈی ایم کے دوسرے ذمہ داران کا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے تحریک انصاف کے میڈیا سیل نے اس کو جو ہے اس طرح سے لوگوں میں پیش کیا، اس طرح سے اس کو جو مونیٹائز کر کے اس طرح سے پبلش کیا پبلک کے اندر اور لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے اندر، اور خاص طور سے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، کہ جس سے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ مد مقابل نظر آ رہی ہے لوگوں کو. اصل میں تو یہ سب پی ڈی ایم والے گئے تھے حکومت کو زیر کرنے کے لیے، لیکن حکومت کی چال یہاں پہ کامیاب ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں حکومت کی چال یہاں کامیاب ہوئی کہ انہوں نے ان کا رخ جو ہے نا وہ ہمارے عسکری اداروں کی طرف موڑ دیا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا. اب پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ اٹھا رہی ہے. اگر اس وقت بھی عمران خان نے چھکا مار دیا، نہیں چھکا تو نہیں کر سکا، باؤنڈری کے اوپر ہے بال. ابھی کیچ بھی ہو سکتا ہے اور جی ہاں چھکا بھی، ابھی ہاں بال ہوا میں ہے اس وقت، معلق ہے. تو اب یا تو یہ باؤنڈری لائن پہ کیچ ہو جائیں گے، اور جس کی چانس زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جو کیچ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، بھاری بھرکم ہے، کیونکہ فضل الرحمان جیسا اس کے اندر شامل ہے. جی جی فضل الرحمان سے تو کیچ نہیں ہوگا. نہیں وہ بھائی وہ کہتے ہیں نا مرحبا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے، بلاول کر سکتا ہے، مرحبا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے، مرحبا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے. تو اب اصل میں دیکھیں چاہے بلاول ہو، چاہے مریم بی بی ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، یہ 3 بڑے جو ہیں وہ قائدین نظر آ رہے ہیں. لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ زرق جو ہے نا وہ کون ہے؟ فضل الرحمان. اچھا اب ان لوگوں کا اپنا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، سیاستدان ہے، وہی ان کا اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے جب نوازا لیا اپنے منہ میں تو اس وقت سے انہوں نے یہ دیکھا ہے جناب، جب سے آپ کھولیے کہ جی ہمارے جناب علی گھر میں سیاست چل رہی ہے. نواز شریف کو تو نہیں کہیں، لیکن بلاول کے تو دادا بھی اور بلاول کے نانا بھی مجھے جسے کہتے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو تھی وہ فیور میں نہیں ہے اس موجودہ حکومت کی، ورنہ اس کا دھن تختہ ہوتا. اب جب یہ دیکھا انہوں نے کہ ان کے جتنے بھی بانڈ تھے صحیح ہے وہ حکومت کو بچانے میں ناکام رہے. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا شور مچاؤ نا کہ سامنے والے کی آواز نہ سنائی دے. تو حکومت کا یہ کردار جو تھا ان کے یہ بانڈ ادا کر رہے تھے، جس میں ایک بڑا بانڈ اپنے اس وقت شیخ رشید صاحب، شیخ ایک دوسرے شیخ شبلی صاحب، تیسری جناب ہماری وہ آپا جی کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی وفاق کبھی صوبہ. آپا جی نے تو نچ ڈالی ہے پنجاب میں، تو آپ دیکھیں ذرا ایکسپوزیشن کے دونوں ناموں کے اندر نچ ڈالی ہے. وہ نت جو ہے نا وہ کہیں سے وہ پدھکتے ہیں، وہ ایسے کھینچ دیتی ہے. ان کی نت کو جو ہے نا انہوں نے مشاہد اللہ صاحب نے اسمبلی میں بڑی اچھی طریقے سے اتارا ہے. نہیں وہ ریٹائر ہو جائے گا، مسالت اللہ کی کوئی نہیں جناب، اس بدتمیز انسان ہے، اس کو تو بات نہیں کرنی. اس کے جملے جو ہوتے ہیں نا بڑے مامانے، اس کو تو سیاست کا پتہ علی. اب یہ جو الیکشن جو قبل از وقت ہو رہا ہے، اب اس کے اب جو ہے نا یہ جو عمران نیازی صاحب یہ بات کہہ گئے نا، اب ان کا ٹکراؤ ہوگا عدلیہ سے اور ان کا ٹکراؤ ہوگا الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن گورنمنٹ کا، جی جناب الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر کیسے آپ نے ڈیٹ اناؤنس کر دی؟
اور قانون کے اندر گنجائش ہے کیا الیکشن وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے اور اس کا رولز نکالا جائے گا. اچھا وہ ایک آپ کی میں ایک بات سنیے اس کا رولز نکالا جائے گا اور الیکشن کے ہی جو کیا نام ہے عدلیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں کہتا ہوں اسٹینڈ لے گی. آپ میری بات نوٹ کر لیجیے, عدلیہ اسٹینڈ لے گی. یہاں پر ان کا پیچ لگے گا, یہاں پر جو ہے عدلیہ سے ان کا پیچ اور الیکشن کمیشن سے پیچ لڑ جائے گا. اب یہ ڈیل دیں گے اس کو لوگ, وہ کہتے ہیں ڈیل دو, پھر دیکھیں گے وہ رکھا اور وہ کاٹا. تو اب یہ رکھا اور کاٹا والی کی بات ہے. یوں کہ عدلیہ کے اوپر بھی جو سوالات کے نشانات اٹھیں گے اگر یہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر انہوں نے یہ سٹیپ لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں. جو ہم یہ بار بار میں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب پارلیمنٹ کو انہوں نے زیرو بنایا ہوا ہے اور پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وزیر جو انہوں نے اپنے صرف اس کام کے لیے رکھے ہیں جو ہمیں بتایا شور مچاؤ بس چور مچائے شور, صحیح ہے, اور چور اپنا پیچھے چوری کرتا رہے. تو ان کے ساتھ جو ان کے جڑے ہوئے تھے لوگ چور, انہوں نے پیچھے سے خوب چوری کی ہے, خوب چوری کی ہے, ہر چیز میں چوری ہوئی ہے. LNG کے اندر چوری ہوئی ہے, چینی کے اندر چوری ہوئی ہے, آٹے میں چوری ہوئی ہے. گورنمنٹ نے بہت ہوئی چوری. دیکھیں پیچھے LNG کا تو سارا آپ کو شاید خاکان عباسی میں پیش کیا. وہ ابھی پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں ابھی جو ہوا اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ فیکٹ اینڈ فگر سارے پبلک میں شائع ہو چکے ہیں, صحیح ہے, وہ پبلک میں شائع ہو چکے ہیں. ان تمام فیکٹ اینڈ فگر کی روشنی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو بھانڈ تھے وہ شور مچاتے رہے اور جو پیچھے سے ان کے حوالی تھے وہ اپنا ہاتھ صاف کرتے رہے. وہ چیزیں سامنے آ گئی اور مختلف میڈیا کی ٹاک شوز کے اندر اب ان کے جو وزراء جو ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ لاجواب ہو جاتے ہیں, ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا. تو اب جب یہ صورتحال ہے تو انہوں نے ایک بہترین بندہ چنا, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ کیا نام ہے آپ کی میں خیال فیملی سے ہیں, ڈاکٹر فیملی سے تعلق صاحب ہیں. یہ بیسیکلی ایک سیاسی کارکن ہے, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے. ان کے والد صاحب سینیٹر ملک صلاح الدین ڈوگر ملتان کی بڑی معتبر شخصیت رہی ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں سیاسی میدان میں بھی اور اپنے فلاحی میدان میں بھی, اور ابھی بھی بڑے سرگرم ہیں. اچھا اور ایک اور بات بتاؤ, ان کا جو میں آپ سے بھی سنا اور دوسری جگہ سے دیکھا, ان کا یہ طریقہ کار وہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی مخالفین کو جو ہے نا ان کے اوپر اوچھے الزامات لگا کے, ان کا کیا گندی زبان میچ کر کے سب کو ساتھ لے کے چلنے والا, محبت سے, اخلاص سے, پیار سے کہ چلو بھائی آپ ایک ساتھ چلے. تو اب یہ خیال آیا ہے, اور ایک روپے کی کرپشن نہیں ہے. ہاں اب یہ خیال کیوں آیا ہے, اس لیے کہ اب ان کو جو ہے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. تو اب یہ لگا کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو جو واقعی قوم سے بھی محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے لیے کچھ کر چکے. سر وہ لاسٹ ٹائم ابھی جب مرتبہ ان کو پرابلم ہوئی تھی کسی اسمبلی میں ایک بل پاس کروانا تھا تو وہ ملک عامر ڈوگر صاحب بھی تھے جنہوں نے تمام ایون ان کے اپنے PTI کے کچھ MNAs تھے وہ ناراض تھے, لیکن عامر ڈوگر عامر میر صاحب نے اپنے پروگرام میں باقاعدہ ان سے پوچھا ہے, عامر ڈوگر صاحب نے کہ سر آپ کے پاس اتنی کیا گدڑ سنگھی ہے کہ آپ جاتے ہیں اور سب کو منا لیتے ہیں, ایون اپوزیشن کو منا لیتے ہیں. ہاں تو وہ اسی لیے ان کو آگے لے کر آئے, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے, اور جو ہے محترمہ ناز بلوچ صاحبہ جو MNA ہے پیپلز پارٹی کی لاہور کراچی سے, انہوں نے باقاعدہ پروگرام میں لائیو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں یہ واحد ایک وزیر ہے جو PTI کے جس کا ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ وزیر بنے. چلو اس بہانے نیازی صاحب نے کوئی جب ڈوبنے کو گئے تو انہوں نے کوئی اچھا بھی کام کر دیا, ورنہ اب تک تو مجھے نظر نہیں آیا کہ ان کی ذات سے کوئی اچھا کام ہوا ہو. بہرحال یہ الیکشن سینٹ کے جو ہے قبل از وقت کرانا, اچھا پھر قبل از وقت کے ساتھ ساتھ میں کل بھی میں نے بات کہی تھی شو آف ہینڈ کیا جائے, سوچا انہوں نے چھوڑا ہے نا, اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ اب جتنی باتیں کر رہی نا, وہ آپا بی بی کل باتیں کر رہی تھی کہ جناب علی ہمارے پاس جناب علی رابطے کے اندر ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اپوزیشن کے لوگوں سے آپ نے رابطہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہاؤس ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی شرین کے صوبائی ذمہ عہدیداران کو, یعنی صوبائی اسمبلی کے ممبران کو اور نیشنل اسمبلی کے ممبران کو آپ بار بار خود کہہ رہی ہیں, یہ آپ نے دوبارہ کہا کہ بہت سارے ہمارے رابطے میں اور بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ ووٹ کس کو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سیاسی بیان ہے. سیاسی بیان تو ہے لیکن یہ قانون کے دائرے میں آتا ہے. قانون کے دائرے میں آتا ہے. میں اپنی عدلیہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بیان کے اوپر عدلیہ نوٹس لے اور ان سے پوچھے کہ وہ کون سے PTI کے علاوہ مسلم لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے MNAs اور MPs ہیں
جن کے ساتھ آپ بارگننگ کر رہی ہیں، جن کو آپ رشوت دیں گی، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ چوری کا پیسہ ہوگا نا. اور یہ سیاسی بیان ہے. عمران خان جو ہے وہ ہاسٹریٹی کے خلاف ہے، وہ نہیں کرے گا ایسا کام. عمران خان ہاسٹریٹی کے اگر خلاف ہوتا تو یہ بھان پتی کا کنبہ اپنے ساتھ لے کر کیوں بیٹھا تھا؟ سارے لوٹے تو اپنے ساتھ لے کے بیٹھائے وہ، اور نان الیکٹڈ پیپل کو انہوں نے وزیر بنایا ہوا ہے. یہ کیا ہے عمران خان کی؟ آپ بار بار تعریف کرتے ہیں یار، آپ کو کیا ہو گیا فلسفہ؟ میں نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی ادھر سے نہیں، عمران نیازی صاحب نے پلا دی ہے بھائی. پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ جو ہے نا بار بار گھوم پھر کرتے ہیں عمران نیاز کی تعریف. عمران نیازی صاحب نے کیا کیا ہے؟ آپ نہیں، میں خلاف نہیں ہوں جناب، انہوں نے اچھا اقدام کیا، میں نے کہا. نہیں میری بات سنیں، آپ نے ایک بات کی تھی، آپ کو پتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کو انہوں نے وفاقی وزیر کا عہدہ دیا، تو آپ نے کہا کس قانون کے تحت؟ تو آج میں وہ کلیئر کر دوں آپ کو. جی کریے سر جی. وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ 3 ماہ کا ٹائم لیتا ہے کانسٹیٹیوشن سے کہ میں 3 ماہ میں اس کو یا سینیٹر بنا دوں گا یا میں نے بنا دوں گا، تو اس کو وہ کسی کو بھی وفاقی وزیر بنا سکتا ہے. اپلیکیشن تھی ٹائم لینے کے لیے، سب دی ہوئی ہے. نہیں سب دیے ہے. دیکھیں پھر میں آپ کو آؤں گا گھوم پھر کے، پھر میں آؤں گا آپ کے پاس گھوم پھر کے. وہ پہلے آپ وہ لا کے وہ بھی سینیٹر بنائے گا، وہ بھی سینیٹر بن جائے گا اور آٹومیٹکلی وہ کام. اسی لیے وقت سے پہلے الیکشن کرا رہے ہیں. نہیں وقت سے پہلے نہیں ہو رہے الیکشن. کہاں ہو سر جی؟ جب وہ ریٹائر ہوں گے سینیٹر تو اس کے بعد ہی الیکشن ہوں گے نا. ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہو چکی ہے نا، تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ یہ سارا گیم جو چل رہا ہے، اب جو مجھے نظر آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جان بچانا چاہتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے، نیازی صاحب کو آگے کر کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے. تو وہ کوئی اچھا ایسا راستہ نکال رہی ہے کہ عزت بھی برقرار ہے اور ہم اس سے جان چھڑا لیں اپنی. اور نیازی صاحب کو اس وقت تو وہ مل گئی ہے جسے کہتے ہیں نا اچھی گرفت، اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ڈی ایم کو آپس میں الجھائے رکھو تاکہ میری حکومت چلتی ہے. اچھا چودھری برادر کدھر ہیں؟ اب منظر آپ سے ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. بھائی دیکھیں کہاں ہیں؟ جب نیازی صاحب ہو گئے، جب نیازی صاحب ان کے پاس گئے، مسلسل ڈھونڈ رہا ہوں. نیازی صاحب ان کے پاس گئے جی، اس کے پاس سے گئے، ان کے ہاتھ پہ جوڑ کر آئے. نہیں اس کے پاس سے گئے، ان کے ہاتھ پہ جوڑ کر آئے. وہ ہاتھ پہ وہاں جا کے جو تھوکا ہوا تھا وہ چاٹ کر آگے زمین صاف کر کے آ گئے ان کی. تو انہوں نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لی، خاموشی اختیار کر لی. اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے ان کے اچھے تعلقات. اچھا کچھ لوگوں کے سافٹ ویئر چینج ہو گئے. وہ تو جناب آپ کا بھی تھوڑا سا ہوا لگ رہا ہے مجھے، ایسی کوئی بات نہیں، ہوتے رہتے ہیں. میں تو انڈیپینڈنٹ صحافی ہوں، میں ان چیزوں میں بلیو کرتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ سافٹ ویئر تو آج کل جو ہے نا نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. چودھری اعتزاز کا سافٹ ویئر کس نے چینج کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ تو اسٹیبلشمنٹ قابو ہونے والی چیز نہیں. نا جتنے زیادہ اوپر بولنے والے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ان کے پیچھے سے. کل مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے رائے میں، اس نے تو کھلم کھل کر الزامات لگا دیے، عمران خان کو چور تک کہہ دیا. وہ تو ہے، کہہ دیا تو کیا ہوا؟ کیا چوری کی ہے؟ کیا چوری کی ہے؟ آپ بتائیں. میرا دل چرایا. کتنے آپ کو مل جائے گا ایسے چوری کہہ کے میرا دل چرایا ہے؟ نہیں بہرحال وہ سیاسی جواب، سیاسی ہے سر، وہ سیاسی بیان ہے. جیسے ابھی بیوی کا بیان تھا ایسے ان کا بھی سیاسی بیان ہے. سیاسی بیان ہے. تو آگے چلتے ہیں اپنی بات کو. اس کو اچھا سمجھتے ہیں. دوسرا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ کیا نام ہے یہودیوں کا. جی یہ بڑا حساس ایک میٹر ہے. دیکھیں یہ حساس میٹر آج سے نہیں ہے، یہ حساس میٹر اس دن سے ہے کہ جس دن اسرائیل بنا تھا. صحیح ہے، جس دن وہاں پر ایک چھوٹی سی زمین خرید کر، جیسے اب پاکستان میں ہمارے قادیانیوں کو زمین دے دی ہے ہماری گورنمنٹ نے، اسی طرح سے اب سے 50-60 سال پہلے اسرائیل نے فلسطین کے اندر ایک چھوٹی سی زمین لی. پھر وہ آہستہ بڑھتے اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی، اس نے پہلے ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی، ایکسس لیا وداؤٹ کسٹم کلیئرنس ایوری تھنگ، اس کے بعد وہ پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا. اسی طرح سے اب یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں مسلمانوں کے سامنے، لیکن پھر بھی عقل کے ناخن نہیں لیتے. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ایک آپ نے جو اسٹیٹ دے دی ہے، اس سے ختم نئی جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا ذہن میں، چناب نگر جیسے کہتے ہیں، چناب نگر بھی کہتے ہیں، ربوا کہتے ہیں. وہ کس کے کہاں پر وہ ایریا چنیوڑ کے قریب جو ہے. تو اب ان کو جو وہاں پہ کھلی اجازت ہے. اسی طرح سے اب سے 50-60 سال پہلے جو ہے اسرائیل نے وہاں پر جگہ لے کے اب وہ آہستہ آہستہ بڑھ کے اتنا ہو گیا ہے کہ اب اس نے کیونکہ پیسہ اس کے پاس تھا، وہ زمین خریدتا گیا. اب اس کے پاس پاور بھی آ گئی، امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا. اب اپنے اس نے بہترین مولک ہتھیار بھی بنا لیے. اب وہ دونوں جو ہے نا فلسطینیوں کو دیوار سے لگا دیا. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے، یہ ویڈیو آج آپ کے سامنے آئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ٹائم آپ کا کم ہے لیکن بہت ضروری تھا.
میں بات کر رہا ہوں 2000 کی. 2000 میں دبئی میں ہوتا تھا. ایک یہودی جو وہاں پر دبئی میں تھا وہ ہمارا کلائنٹ بن گیا, اس سے دعا سلام ہوئی. اچھا وہ سوری غلط کہہ گیا میں آپ سے, وہ یہودی نہیں تھا, وہ تھا مسلمان, لیکن وہ وہاں کا تھا, اسرائیل کا مسلمان. ہاں سوری, میں معافی چاہتا ہوں. اس کا نام تھا یحییٰ. اچھا اس کی بیٹی ڈاکٹر تھی, تو وہ دبئی میں رہتے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی ایک صحافی تھی. اچھا. ہمارا ایک صحافی اور وہ تھی امریکہ میں کسی بڑے ادارے کے ساتھ منسلک تھی. صحیح ہے. ڈاکٹر تھی MBBS لیکن صحافت کرتی تھی. صحیح. ڈاکٹر تھی MBBS لیکن صحافت کرتی تھی. وہ کسی امریکہ کے بڑے ادارے سے منسلک تھی, وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا. تو ہمارا ایک صحافی پاکستانی صحافی جو دبئی میں رہتا تھا, انتقال کر گیا, وہ وہاں گیا. اس کی جہاز میں اس سے جو ہے ملاقات ہوئی, دوستی ہو گئی, قریب آ گئے, ینگ تھے دونوں. 2000 کی بات کر رہا ہوں. کچھ باتیں نکلی, دین پر بات ہوئی, اس پہ بات ہوئی, اس پہ. اس نے کہا جی دین آپ سے زیادہ ہم دین جانتے ہیں. اس نے کہا پروف کرو. چلو ٹھیک ہے, ہم پروف کریں. فلوریڈا سے وہ کسی جہاز میں بیٹھے لوکل, انہوں نے وہ لیا ایئر ٹکٹ, ایک اور جگہ گئے, 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی. وہاں جا کے اترے. وہاں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو 3 4 5 گاڑیاں آئیں بڑی. ان گاڑیوں کے شیشے بلیک تھے. اندر والے بیٹھے شخص کو باہر کا کچھ نظر نہیں آتا تھا. جو ونڈ اسکرین تھا اس کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا, کیمرہ لگا ہوا تھا. ڈرائیور جو تھا وہ ونڈ اسکرین کے اوپر, روڈ کے اوپر چلتا تھا گاڑی لے کے, بلیک آؤٹ بالکل. تقریباً 3 گھنٹے کا سفر. اس کے بعد وہ ایک علاقے میں داخل ہوئے. وہاں پہ وہ گاڑیاں وہیں رہ گئی. وہاں سے اپنی ان کی ایک ایمبولینس ٹائپ کی چیز بختہ بند گاڑی آئی, اس پہ بیٹھ کے وہ گئے وہاں پر. جب وہاں نکلے ہیں باہر تو آپ جیسے کہتے ہیں جامعہ ازہر یا دوسری بڑی بڑی جامعہ, اس طرح کی بہت بڑی جو میلوں پر رقبے پہ پھیلا ہوا علاقہ تھا, اس کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی. اچھا. ہاں. اور وہاں کوئی 15-20 ہزار اسٹوڈنٹ جو تھے وہ زیر تعلیم تھے. اچھا اس میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, لڑکے بھی تھے, لڑکیاں بھی تھیں. ہر ایج کا وہاں پر بندہ موجود تھا. اور بہترین تلاوت قرآن, حدیث, فقہ, یہ ساری وہاں تعلیم دی جا رہی ہے. اور وہ تھے کون؟ سارے یہودی تھے. سارے یہودی تھے, دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ہم لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے. اور وہاں سے لوگ نکل کے افغانستان بھی گئے, ادھر بھی گئے, ادھر بھی گئے, سب جگہ گئے, بہروپ بدل کے مسلمانوں کو, اور انہوں نے وہاں جا کے اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. تو یہ تو ویڈیو اب آیا ہے آج کل. تو میں تو اس وقت بتا رہا ہوں, وہ خیر وہاں سے واپس آئے, وہ آپس میں نہیں بن سکی ان کی, دونوں کی رشتہ نہیں ہو سکا. وہ صافی پتہ نہیں, میں جب 2008 سے دبئی سے نکلا ہوں تو وہ پتہ نہیں کہاں گیا, میرے رابطے میں نہیں ہے. پر بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں جو بتایا کہ لگا یہ باہر بات کرنے کی نہیں, لیکن یہ ہمارا بیس بدل کے ہم سے زیادہ قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھ کے سمجھ کر ہمیں جا کے مختلف جگہوں پہ, اور اسی کی یہ بات تھی جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں نا, مختلف پروگرام میں کئی مرتبہ کہا ہوں. یہ اسی کی بات آج میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ اسی کی بتائی گئی بات تھی کہ یہ آل سعود نہیں ہے, یہ آل یہود ہے. وہاں پہ بالکل ایسا ماحول. اچھا ایک اور مزے کی بات آپ اس پہ دیکھ لیجیے, نوٹ اٹ, بڑی میں نکتے کی بات بتا رہا ہوں. امریکن فوج کے اندر جتنے سولجر ان کے نام سے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کچھ سولجر ان کے ایسے ہیں, اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں, جن کے نام نہیں ہوتے, صرف نمبر ہوتے ہیں. وہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں. وہ بچے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو وہاں پر لے جا کے بھی پڑھاتے ہیں. وہ بچے ہوتے ہیں جو امریکہ میں ناجائز پیدا ہوتے ہیں. امریکہ کا ایک ادارہ ہے, وہ تمام ناجائز بچوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, اور ان ناجائز بچوں کو وہ تعلیم دے کر انہیں سولجر بناتا ہے. 80-90% یا کوئی اگر کسی اور فیلڈ میں جاتا ہو تو وہ پتہ نہیں, سولجر بناتا ہے. اور ان کے صرف نمبر ہوتے ہیں, ان کے نام نہیں ہوتے. ان کو وہ فرنٹ لائن پر لا کر لڑواتے ہیں. پھر چاہے افغانستان کے اندر 10,000 فوجی مر جائیں, لیکن ان کی فوجیوں کے مرنے کے نام انہی کے آتے ہیں جو باقاعدہ امریکن شہری فوجی ہوتے ہیں, جن کے نام ہوتے ہیں. جو بقیہ مر گئے
کیونکہ ان کے خالی نمبر ہوتے ہیں، وہ ناجائز اولاد ہوتے ہیں، نہ ان کا باپ کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کا ماں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی خاندان ہوتا ہے. ان کا خاندان، ان کا سب کچھ وہ ادارہ ہوتا ہے، اور وہ ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کو تیار کرے اور ان کو استعمال کرے. چلے ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو آپ نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہمیں ایک منٹ مجھے دے دیجیے. یہ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف آج سے نہیں، جب سے اسرائیل بنا ہے وہ اپنے نوجوانوں کو تربیت دے رہا ہے. بچپن سے ہی انہیں وہ بتایا جاتا ہے یا سکھایا جاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، یہاں پر ان کا ہیکل سلیمانی بننا ہے. اس کو ہم توڑیں گے، اس کو ہم ختم کریں گے. یہ مسلمان غازب ہیں، مسلمان چور ہیں، مسلمان ڈاکو ہیں، مسلمان غازب ہیں. اور عرب جو ہے خاص طور سے، عرب ہمارے غلام تھے، انہیں ہم نے دوبارہ غلام بنا. عرب ہمارے غلام تھے، یہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے جو جو اسرائیل کو تسلیم کرتا جائے گا ان کا غلام بنتا جائے گا. بالکل بالکل. اب وہ دوبارہ ان کو غلام بنانا ہے، اور یہی ان کی تربیت ہے کہ تم حاکم ہو، تم حاکم ہی رہو گے. اور آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں ادارے، ان کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں، جو ان کے آنرز ہیں، وہ سارے وہی لوگ. بالکل. تو ایک طرح سے جو وہ اللہ رحم فرمائے. جی مسلمان حکمرانوں کو نہ عرب کو چھوڑ دیجیے، عرب کو چھوڑ دیجیے. عرب تو اب جائیں گے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جائیں گے پستی کی طرف. ہم جو عجم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، جیسے ترکی ہے، پاکستان ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، افغانستان ہے بڑا اہم ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو عقل سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس سازش کو سمجھ کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں فتح مسلمانوں کی. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، امید آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ لوگوں کو، تو اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.